آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس کی طرف اور مسکرائے اور مسکرا کر جو صحابہ تھے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو۔ ایک اور دفعہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کی حالت میں تھا اور ہم راستے میں جا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر پہنی ہوئی تھی، اور اتنے میں کیا ہوا کہ راستے میں سے ہم گزر رہے تھے تو وہاں پہ ایک دیہاتی شخص ملا اور اس دیہاتی نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پکڑی اور چادر کو زور سے کھینچا، اور جب اس نے چادر کو زور سے کھینچا تو کھینچنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے اوپر نشان پڑ گیا۔ ظاہر ہے ایک چادر ہے، اگر آپ چادر کو زور سے کھینچیں گے تو اس کے جو ہے وہ اس کی فرکشن کی وجہ سے انسان کے جسم پہ نشان پڑ جاتا ہے۔ اب آپ سوچیے، اگین ہمیں اپنے آپ کو ذرا اس پریکٹیکل سچویشن میں رکھنا چاہیے۔ اگر ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہوتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جب اس نے چادر کو کھینچا تو کھینچ کے کہنے لگا کہ یا محمد، مطلب ظاہر بدو تھا، دیہاتی تھا، تو اس کو تو بات کرنے کی بھی تمیز نہیں تھی، تو بولا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے اس میں سے مجھے بھی کچھ دو، یعنی جو کچھ بھی مال غنیمت آتا ہے یا مال آتا ہے اس طریقے سے تو اس میں سے مجھے بھی کچھ ملنا چاہیے۔ اب یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے۔ آپ سوچئے کہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، تعظیم، یہ سب ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ نام سے بھی نہیں ہم پکار سکتے، مطلب بات کرتے ہوئے جس طریقے سے ہے، لیکن اس وقت ڈائریکٹ نام سے پکارنا اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ لیکن وہ کیا کر رہا ہے؟ بلایا اور اس کے بعد اپنی ڈیمانڈ ڈال دی۔ اب یہ بندہ کون ہے؟ ایک رینڈم بندہ ہے، چلتا پھرتا دیہاتی ہے، اب یہ حرکت کر رہا ہے۔ جب اس نے یہ حرکت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ جواب نہیں دیا، کون ہو تم؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ کوئی تمیز ہے؟ تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں؟ یہ کوئی طریقہ ہے کہ چادر کو کھینچنا ہے؟ ہم ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ obviously ہم یہی کرتے کہ ہم چادر پہن کے گزر رہے ہیں اور کوئی شخص ہماری چادر کھینچ لے تو اگر ماریں گے نہیں اسے تو کم سے کم اس کو ذلیل تو ضرور کریں گے کہ تم ہو کون؟ تمہارے اندر جرت کیسی ہوئی؟ تم نے میری چادر کو ہاتھ کیسے لگایا؟ تمہیں تو اٹھا کے میں پولیس کے حوالے کر کے آؤں گا، اور ایسی باتیں کریں گے اس کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس کی طرف اور مسکرائے اور مسکرا کر جو صحابہ تھے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو، جو مانگتے ہیں اس کو دے دو۔ مسکرا کے بتایا، سبحان اللہ۔ یہ اخلاق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر ہم سوچیں ہمارے گھر میں یہ چیز ہو جائے، باہر کا بندہ تو دور کی بات ہے، ہمارا اپنا بچہ ہمارا کپڑا زور سے کھینچے تو بچے کا منہ تھوڑی دیر کے لیے لال ہو جاتا ہے۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے رائٹ سائڈ سے کھینچا ہے کہ لیفٹ سائڈ سے کھینچا ہے، کون سی سائڈ لال ہوگی، یہ اس سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن ایک انسٹنٹ ریئیکشن کیا آتا ہے ہمارا؟ ایسی جب سچویشن ہوتی ہے تو ہمارا فوری رویہ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر وہ تحمل نہیں ہے نا، ہم نے اپنی باڈی کو، اپنے مائنڈ کو، اپنی پوری زندگی میں اس چیز کو تو فوکس ہی نہیں کیا کہ یہ بھی کوئی سیکھنے والی چیز ہے کہ اپنے نفس پہ کنٹرول کیسے کرنا ہے، اپنے ایموشنز کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، چاہے جیسی بھی سچویشن ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور چیز ہمیں سمجھنی چاہیے، ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہمارے اوپر جب سچویشن آتی ہے نا تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے اوپر جو سچویشن آئی تھی وہ ہر ایک پہ نہیں آتی، تمہارے اوپر آئی ہوتی نا تو تمہیں پتہ لگتا۔ جو کوئی اگر سمجھائے گا تو اس کو ہم یہی بولتے ہیں نا آگے سے، نہیں جو میرے اوپر گزر رہی ہے نا تمہارے اوپر نہیں گزر رہی، تم پہ گزرتی پھر پتہ لگتا۔ اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیجئے کہ اگر ایسی سچویشن ہم پہ گزرتی تو ہم کیا کرتے؟ تو یہ کسی چیز کو نہ سیکھنا یا اپنے رویے کو تبدیل نہ کرنے کا ایک ہم نے ایکسکیوز ڈھونڈا ہوا ہے کہ فوراً دوسرے کے اوپر بات پھینک دو کہ نہیں یہ تمہیں نہیں پتا کہ کتنی مشکل چیز ہے، میرے کو یہ اس لیے مجھے پتا لگا ہے۔ تو یہاں پہ کیا پتا لگ رہا ہے کہ یہ جو عادت ہے صبر والی، سکون والی، تحمل والی، معاف کرنے والی، یہ اچانک نہیں آ جاتی۔ ہمیں مختلف اوکیزنز میں، مختلف سچویشنز میں جب یہ ڈیفرنٹ قسم کے حالات فیس کرنے پڑتے ہیں اور ہم مستقل کرتے رہتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان جب ان حالات سے گزر کے جب وہ پریکٹس کر کے انسان اس سٹیج پہ آ جاتا ہے کہ پھر انسان ایک دم سے پھٹ نہیں پڑتا، ایک دم سے جو وہ غضبناک نہیں ہو جاتا۔ لیکن یہ اوور نائٹ نہیں ہوگا، ہر سچویشن میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔